روح کے اوصاف قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ روح اندر باہر آتی جاتے ہے۔ روح کو قبض کیا اور اٹھا لیا جاتا ہے، اور روح اپنے ٹھکانے کی طرف چلتی ہے، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یا بند کر دیے جاتے ہیں۔ کاش آپ دیکھتے جب ظالم سکرات موت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں اپنی روحیں نکالو۔ فرمایا، اے مطمئن روح اپنے رب کی طرف واپس جا، تو بھی اس سے خوش اور وہ بھی تجھ سے خوش ہے، اس لیے میرے بندوں میں میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب روح جسم سے الگ کی جاتی ہے۔ فرمایا، روح کی اور روح کو ٹھیک ٹھاک کرنے والے کی قسم جس نے اس کے دل میں اس کی برائی اور نیکی ڈالی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے جسم کی طرح روح بھی ٹھیک ٹھاک کی۔ فرمایا، جس نے تجھے بنایا پھر ٹھیک ٹھاک کیا پھر برابر کیا، بلکہ جسم کو اس لیے درست کیا کہ روح کا غالب بن جائے، اس لیے جسم کا درست کرنا روح کے درست کرنے کے تابع ہے، کیونکہ جسم روح غالب ہے، جیسے غالب کسی چیز کا محل ہوتا ہے جس میں وہ چیز داخل کی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ روح کی بھی شکل و صورت ہے، اور جسم سے مل کر ایسی صورت اختیار کر لیتی ہے جس سے انسان ایک دوسرے سے بلند ہو جاتا ہے، کہ ان کے جسم کی طرح روح بھی متاثر و منفعل ہوتی ہے، اور جسم پاکیزہ یا گندی روح سے پاکیزگی یا گندگی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے جسم و روح میں جو قدر ربط و تناسب اور تاثیر و انفعال ہے، ایسا کسی جوڑے میں نہیں۔ اسی وجہ سے جدا ہونے کے وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں ہے، اور اے گندی روح جو گندے جسم میں ہے، نکلا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ موت کے وقت ارواح پوری لے لیتا ہے، اور جن کی موت نہیں انہیں خواب میں لے لیتا ہے، پھر جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا انہیں روک لیتا ہے، اور دوسری ارواح کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت میں روحوں کے بارے میں کہا گیا انہیں اٹھایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے اور چھوڑا جاتا ہے، جیسے پہلی آیتوں میں کہا گیا تھا کہ وہ داخل ہوتی ہیں، خارج ہوتی ہیں، واپس ہوتی ہیں اور انہیں درست کیا جاتا ہے۔ نبی کریم نے بتایا کہ جب قبض کیے جانے کے بعد روح اوپر چڑھتی ہے تو مرنے والے کی آنکھ سے دیکھتی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے، پھر ان کے ہاتھ سے فرشتے لے لیتے ہیں، پھر اس سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو نکلتی ہے، یا سڑی ہوئی لاش کی بدبو سے بھی زیادہ بدبو نکلتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آواز کی نہ وہ ہوتی ہے، نہ انہیں روکا جاتا ہے، اور نہ انہیں ہاتھ پر ہاتھ لیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ روح آسمان کی طرف چلتی ہے، اس پر آسمان و زمین کے درمیان کا ایک ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک چلتی ہوئی اس آسمان پر پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس کے سامنے کھڑی کر دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نام ملین میں یا سجین والوں کے رجسٹر میں لکھ لیا جائے، پھر زمین کی طرف واپس کر دی جاتے ہیں، اور کافر کی روح پھینک دی جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ روح قبر میں سوال کے لیے جسم کے ساتھ داخل ہوتی ہے۔ نبی کریم نے یہ بھی بتایا کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پھل کھاتا رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ پھر اسے اس کے جسم میں واپس نہ کر دے، اور یہ بھی بتایا کہ شہیدوں کی ارواح سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہیں جو جنت کی نہروں پر آتی جاتے ہیں اور جنت کے پھل کھاتی ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ روح پر برزخ میں قیامت تک عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی روحوں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں قیامت تک صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ اس زندگی سے روحوں کی زندگی مراد ہے، اور انہیں مسلسل غذا مل رہی ہے، ورنہ ان کے جسم تو کب کے فنا ہو چکے۔ پھر آپ نے اس زندگی کی یہ تفسیر بیان فرمائی کہ ان کی ارواح سبز پرندوں کے پیٹ میں ہیں جن کے لیے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ جنت میں کھاتی پیتی ہیں، پھر ان چراغوں میں آ کر بسیرا کرتی ہیں، پھر ان کا رب انہیں جھانک کر پوچھتا ہے کچھ خواہش ہے؟ کہتی ہیں کہ ہم تو جنت میں اپنی مرضی سے کھاتی پیتی ہیں، اب اور کیا خواہش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ بار بار یہی پوچھتا ہے۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ جواب دے بغیر چارہ نہیں تو کہتی ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں اپنے اجسام کی طرف لوٹا دیا جائے تاکہ ہم دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جائیں۔ آپ سے یہ بھی ثابت ہے شہیدہ کی ارواح سبز پرندوں میں ہیں اور جنت کے پھل کھاتی رہتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جنگ احد میں جب تمہارے بھائی شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دیں جو جنت کی نہروں اور پالوں میں سے کھاتی پیتی ہیں۔
اور عرش کے سائے سونے کے چراغوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ پھر جب انہوں نے اپنا پاکیزہ کھانا پینا اور آرام کی خوبصورت جگہ دیکھی تو کہنے لگیں کاش ہمارے بھائیوں کو بھی معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں تاکہ انہیں بھی جہاد کی رغبت ہو اور لڑائی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خبر کیے دیتا ہوں، چنانچہ اس نے اپنے رسول کریم پر یہ آیت اتاری کہ تم انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے پاس سے روزی پہنچائی جاتی ہے۔ احمد، یہ روایت ارواح کے کھانے پینے، حرکت و انتقال اور گفتگو کرنے کے بارے میں صاف ہے۔ اس پر مزید وضاحت انشاءاللہ آگے رہی ہے۔